नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणीस है और मैं इंजीनियर हूँ। जैसा कि आपने कहा था अभी कि चिड़िया को भी इंटेंशनली मत मारो, जब तक उसकी ज़रूरत ना हो उसको मारने की तब तक उसको मत मारो। पर यहाँ हम देखते हैं कि लोग बाग सिर्फ अपने स्वाद को चेंज करने के लिए, अपनी ज़बान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो बेज़ुबान जानवर हैं उनका कत्ल करते हैं बड़ी बेरहमी से। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि हदीस मैंने पेश की सुनन निसाई की हदीस नंबर 4451 में, इसमें लिखा है कि आप नॉट किल अ स्पैरो विदाउट अ रीज़न, एक चिड़िया का भी कत्ल ना करो बिना कोई वजह के। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का, परिंदों का कत्ल करते, क्या सही है? आप पूछना चाहते हैं नॉन वेज अलाउड है क्या नहीं? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पूछना चाहते हैं नॉन वेज सही है क्या नहीं, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है 100% वेजिटेरियन होने के बाद भी। नॉन वेज खाना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है, इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नह सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, खुदा ने इजाज़त दी है, वो जानवर जो भेड़ बकरी है, कैटल, यू कैन हैव देम फॉर फूड। अल्लाह ताला इजाज़त दी इसलिए हम खा सकते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि ये सही है क्या नहीं। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी वेजिटेरियन फूड में एक इंसान को ज़रूरत है 20 to 23 अमाइनो एसिड्स जीने के लिए। उसमें से 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो अपने जिस्म में नहीं बनते, हमारे फूड में होना ज़रूरी है, हमारे खाने में होना ज़रूरी है। इसे कहते 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आज की साइंस ये कहती कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड्स है। नॉन वेज फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक बात आज साइंस ये कहती है कि द नॉन वेज फूड इज मोर न्यूट्रिशियस। और आप देखेंगे कि जो भी जानवर है जो घास फूस खाते हैं, हर्बिवरस एनिमल, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवरस सेट ऑफ टीथ। सही? मैं काफ़ी साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक बार नहीं कई बार बोला, कई बार बोला है और आज भी दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल पूछा है। अगर बराबर फॉलो होते थे तो जवाब जानते थे, लेकिन शायद आपने कुछ मेरी तकरीर सुने, कुछ नहीं सुने। मैं पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप बात कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कार्निवोरस एनिमल, जो जानवर है जो गोश्त खाते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, उनके पास नोकीले दांत है, कार्निवोरस सेट ऑफ टीथ। जब आप अपने आप को देखेंगे आईने में, इंसान अगर आईने में देखेगा कि इंसान के पास चपटे दांत भी है, नोकीले दांत भी है, हर्बिवोरस भी, कार्निवोरस है। वी हैव ओमनिवोरस सेट ऑफ टीथ। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ घास खाए और वेजिटेबल्स खाए तो अल्लाह नोकीले दांत क्यों दिए? नॉन वेज खाने के लिए। आज साइंस ये कहती है कि जितने हर्बिवोरस एनिमल है, काऊ, गोट, शीप, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते, फ्लैश डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर, लेपर्ड, लायन, दे कैन ओनली डाइजेस्ट फ्लैश। वो घास डालेंगे तो हजम ही नहीं कर सकते। जो इंसान है, हमारे पास लॉन्ग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो हम घास फूस भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, नॉन वेज भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉन वेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे? तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ। हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूँ, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के ज़रिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए, अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते हैं तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर, पांडव के बड़े भाई, वो बीच में से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में, पूजा में क्या दें? तो भीष्म कहता है
اگر آپ بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے باپ دادا 1 مہینے کے لیے سنتشٹ رہیں گے. اگر آپ مچھلی دیں گے 2 مہینہ, اگر گوشت دیں گے 3 مہینہ, اگر آپ ریبٹ خرگوش دیں گے 4 مہینہ, اگر بکری دیں گے تو 5 مہینہ, اگر آپ سور دیں گے 6 مہینہ, اگر آپ پرندے دیں گے 7 مہینہ, اگر ڈیئر دیں گے ہرن 8 مہینہ, اور یہ پورا مینیو ہے, لمبا مینیو ہے. اگر آپ بفیلو دیں گے بفیلو تو 11 مہینہ. اگر آپ گائے ذبح کریں گے 1 سال تک آپ کے دادا پردادا سنتشٹ رہیں گے. 1 سال. کون کہتا ہے؟ بھیشم یدھشٹر سے مہا بھارت میں انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 میں پورا مینیو ہے. وید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ سادھو سنت گوشت کھاتے تھے, گائے بھی کھاتے تھے. تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہندو دھرم میں گوشت کھانے کی ممانعت نہیں ہے. لیکن کچھ مذہب ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی جیوت کو نہیں ماننا چاہیے, مثال کے طور پہ جینزم ایٹسیٹرا, اور وہ یہ پرچار کرتے ہیں کہ کوئی بھی جانور کا قتل نہیں کرنا چاہیے, اسی لیے گوشت کھانا حرام ہے. تو میں کہتا ہوں ابھی سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے, ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے میں بھی جان ہے, وہ بھی جیوت ہے, تو آپ پیڑ پودا کیوں کھاتے؟ نہیں, تو ابھی لاجک چینج ہو گیا. ان کو پہلے پتا نہیں تھا نا, سینکڑوں سال پہلے ہمیں کیا پتا تھا پیڑ پودے کے اندر بھی جان ہے. وہ لاجک اس ٹائم صحیح تھی, ابھی سائنس بڑھ گئی تو ان کی لاجک بدل گئی. ابھی کہتے نہیں ذاکر بھائی پیڑ پودے میں جان نہیں چلے گا, لیکن پیڑ پودے کو درد نہیں ہوتا, جانور کو درد ہوتا ہے. پیڑ پودے جیوت ہے لیکن درد نہیں ہوتا, اسی لیے پیڑ پودے کھا سکتے. آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ ایون دا پلانٹس کین فیل پین, لیکن وہ جب چلاتے ہیں ہم انسان اسے سن نہیں سکتے, کیونکہ انسان صرف 20 سائیکل اور 20,000 سائیکلز پر سیکنڈ کے درمیان میں سن سکتے, اس کے نیچے اوپر نہیں سن سکتے. امریکہ میں ایک فارمر تھا جس نے ایسا اکوپمنٹ بنایا, جب پیڑ کو پودے کو پانی کی ضرورت ہو تو چلاتا تھا, وہ کنورٹ ہوتا تھا بٹوین 20 to 20,000 سیکنڈ, اسے فوراً پتا چلتا پانی چاہیے پانی دیتا تھا. ابھی ان کی لاجک چینج ہو گئے. ذاکر بھائی مانتے ہیں کہ پیڑ پودے میں جان ہے, انہیں درد کا احساس ہے, لیکن پیڑ پودے میں 2 سینسز کم ہیں. جانور میں 5 سینسز ہے, پیڑ میں 3 سینسز ہے, اسی لیے پیڑ پودے کھانا جائز ہے. مثال کے طور پہ آرگیومنٹ ایک پہ بات اس کی مان بھی لوں, جو نہیں مانتا ہوں میں مان بھی لوں, اور اگر میں تسلیم بھی کرتا ہوں فور سیک آف آرگیومنٹ کہ اب پیڑ پودے میں 3 سینس ہے, جانور میں 5 سینس ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ کا بھائی پیدا ہوتا ہے گنگا اور بہرا, بول نہیں سکتا ہے, سن نہیں سکتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہے اور ایک آدمی اس کا قتل کرتا ہے, آپ جا کے بولیں گے جج کو, می لارڈ یہ قاتل کو ذرا کم سزا دینا کیونکہ میرا بھائی گنگا تھا اور بہرا تھا, آپ ایسا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جج قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو, بیچارے نے گنگے اور بہرے کو مارا, کہیں گے کہ نہیں؟ تو لاجک ڈزنٹ وانٹ 2 سینسز کم یا 2 سینسز زیادہ. قرآن میں لکھا ہے وہ چیز کو کھاؤ جو آپ کے لیے حلال ہے, جو چیز آپ کو کھانے کی اجازت ہے وہ کھا سکتے, جو آپ کے لیے اچھا ہے کھا سکتے, باقی حرام ہے. مجھے ذاتی طور پہ کوئی گلا شکوہ نہیں, اگر کوئی غیر مسلمان گوشت نہیں کھاتا مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. اگر ہندوستان میں غیر مسلمان سارے ہندو گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بھی بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی ذاتی طور پہ گلا شکوہ نہیں, لیکن کوئی اگر زبردستی مجھے کہتا ہے کہ تم حرام کر رہے, گناہ کر رہے, تو میں جواب دیتا ہے. ذاتی طور پہ مجھے کوئی. اسی لیے اسلام میں لکھا ہے کہ بنا وجہ کسی کا قتل مت کرو. مثال کے طور پہ آپ اگر گوٹ بکری کو قتل کر رہے, ذبح کرتے کو بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کے نام سے جو مہان ہے. لیکن اگر میں شکار کے لیے شکار کرتا ہوں, نشانے بازی کے لیے, تو جانور کا قتل کرنا حرام ہے. لیکن میں کھانے کے لیے قتل کرتا ہوں تو اجازت ہے. نشانے بازی کے لیے میں پرندے کو, پجن کو, کبوتر کو مارتا ہوں, حرام ہے. آپ سمجھ رہے نا, خالی اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے. لیکن زبان کو اچھا رکھنے کے لیے, جینے کے لیے کچھ بھی چلے, جینے کے لیے جائز ہے. چاہے پیڑ پودا, اگر آپ کہیں گے کوئی بھی جیوت چیز کو نہیں ماننا چاہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے. کھانا چھوڑو, سانس لینا ممکن نہیں. میں نے کہا نا پہلے, آپ سانس کھانا تو چھوڑیے, آپ کھڑے نہیں رہ سکتے 10 منٹ تک کے بنا کوئی جیوت چیز کو مار کے. تو اسلام ایک لاجیکل مذہب ہے,
یہ سب چیزیں جو آپ کی دلیلیں نا 200 سال پہلے ہو سکتا ہے کہ کوئی وزن کیری کرتے, آج سائنس آگے بڑھ چکا ہے. اس ٹائم کے لیے صحیح تھا, شاید آپ کی کوئی بات مان لیتا تھا. آج سائنس ایڈوانس ہو چکا, اور اسلام جو ہے پہلے کے لیے ابھی کے لیے تا قیامت تک ہے. اسی لیے اسلام میں اپنے ہاتھ کو خالی نشانے بازی کے لیے نہیں, لیکن کھانے کے لیے کسی کا قتل کرتے, جو کھانے کی چیز کی اجازت ہے تو یہ آپ کے لیے حلال ہے, چاہے پیڑ پودا ہو, چاہے بکری ہو, چاہے کوئی بھی کھانا ہو. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. نان مسلم سسٹر جاننا چاہتی ہیں کہ ان کو مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. ایک غیر مسلم بہن جاننا چاہتی ہے کہ اسے مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اسے یہ ماننا پڑے گا کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے, نمبر 1. اور یہ ماننا پڑے گا کہ اس خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ اگر وہ مانے تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے گی. اور اچھا مسلمان بننے کے لیے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے اور جو احکامات دیے ہیں قرآن مجید میں, اور اللہ کے رسول نے جو حدیث میں دیے, اس کے اوپر آہستہ آہستہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اور بھی انہیں تعلیم ہوگی اسلام کے بارے میں, اور اسلام پہ عمل کر سکیں گے. لیکن اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف یہ ماننا پڑے گا خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, صرف خدا کی کرنا چاہیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے. یہ 2 چیز کافی ہے اسے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بس بنا وجہ فساد مت پھیلا, شانتی بنی رہے تو بنی رہنے دو, یا بنا وجہ قتل بھی مت کرو. لیکن آپ دنیا میں دیکھتے کہ ورلڈ وار پہلا اور سیکنڈ میں جتنے لوگ نہیں مارے گئے اتنا ریلیجن کے نام پہ مارے گئے لوگ. سمجھو ہندو مسلم ہے یا عیسائی مسلم ہے سارے ورلڈ میں, تو یہ غلط نہیں ہے. اور دوسرا ایک بات بتانے کا ہے کہ کئی سالوں پہلے جب ایودھیا کا وہ ہو گیا تھا تو ذاکر نائک نے مجھے بتایا تھا کہ اگر کوئی ہندو ہے مدد چاہتا ہے تو میں کرے گا. ہم لوگ تبھی مجھے بولا تھا, تو یہی اصلی بھائی چارہ ہے یہ عالمی. مہیش مہتا بھائی جو ہے ماشاءاللہ ہمارے ادارے, جب ادارہ شروع ہوا تھا 1991 میں, اس وقت سے ماشاءاللہ آ رہے ہیں. اور اس وقت جو کوئی ہمارے لائبریری میں سے سب سے زیادہ جو ویڈیو کیسٹ لیتا تھا, کوئی مسلمان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ماشاءاللہ. آج وہ کہہ رہے کہ ریٹائرڈ ہے لیکن ٹائرڈ نہیں ہے, ریٹائرڈ ہے لیکن ٹائرڈ نہیں ہے ماشاءاللہ. ابھی بھی ہر کانفرنس میں ہمارے آتے ہیں اور اکثر سوال پہلے پوچھتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں, اگر کوئی ہندو کی مدد کرنا, ہر انسان کی مدد کرنا فرض ہے, چاہے ہندو ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو. اور اب بھی ماشاءاللہ ہم ہندوؤں کی مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور یہ جو کانفرنس ہے, یہ کانفرنس سب کی مدد کر رہا ہے, مسلمان کی بھی, عیسائی کی بھی, ہندو کی بھی. جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے, اور بہت اہم سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے کہ اسلام میں کسی دوسرے کا قتل کرنا غلط ہے, فساد پھیلانا غلط ہے, معصوم کا قتل کرنا غلط ہے, چاہے ہندو یا مسلمان ہو. لیکن آج کی تاریخ میں دھرم کی بنیاد پر قتل ہو رہا ہے ہندو مسلم میں, اور اتنا قتل ہو رہا ہے کہ جتنا ورلڈ وار 1 اور 2 میں نہیں ہوا. اور جو آپ کہتے ہیں میں بالکل مانتا ہوں, لیکن یہ بات جو ہو رہی ہے بالکل غلط ہے, اس بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہم یہ کانفرنس کر رہے ہیں. ہم یہ کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہندو مسلمان کو صحیح طریقے سے سمجھے اور مسلمان ہندو کو صحیح طریقے سے سمجھے تو یہ لڑائی مٹ جائیں گی. اور آپ نے میرے لیکچر سنا ہوگا, اس ٹیررزم اور مسلم مونوپولی, یہ ٹیررزم مسلم مونوپولی جو ہے اس میں نے کہا کہ کوئی دھرم نہیں سکھاتا دوسرے دھرم والوں کا قتل کرنا. اب بھگوت گیتا پڑھو, وید پڑھو, قرآن پڑھو, بائبل پڑھو, یہ نہیں سکھاتا. لیکن میرے نزدیک یہ مونوپولی جو ٹیررزم کی ہے وہ ہے پولیٹیشینوں کی. یہ پولیٹیشین لوگ جو ہے یہ عام طور پہ بھڑکاتے ہیں لوگ کو دھرم کی بنیاد پر, اور ہم معصوم لوگ ان کے بھڑکاوے میں آ جاتے ہیں.
آپ جو دیکھیں گے جتنے دنگے فساد ہوئے, چاہے گجرات میں ہو, چاہے اودھیا میں ہو, چاہے بامبے میں ہو, اس کی بنیاد کون تھے؟ پولیٹیشین. وہ غریب کو اکساتے ہیں. وہ بیچارہ غریب اپنے خود کے دھرم کے بارے میں نہیں جانتا ہے اور وہ ان کو بھڑکاتے ہیں. اسی لیے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں. اور اس دیش میں, ہندوستان میں سب سے زیادہ دنگے فساد ہوتے ہیں دھرم کے نام سے. اسی لیے اس کانفرنس کے ذریعے, ابھی آپ ماشاء اللہ آپ ہمارے وہاں ادارے میں آتے, کانفرنس میں آتے, آپ کو اسلام دھرم سے بالکل شکایت نہیں. کوئی مسلمان اگر آپ کے خلاف ہوگا, کچھ آپ کو تکلیف دیں گا, تو بے شک آپ اس کے خلاف ہوتے, لیکن اوور آل آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوں گی تو آپ مسلمان سے اچھے طریقے سے برتاؤ کریں گے. جہاں تک کہ میں جانتا ہوں, آپ ماشاء اللہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کریں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایسے کانفرنس میرے حساب سے اور ہونا چاہیے. جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اختلاف تو رہنے والا ہے, ہم اختلاف کے اوپر بحث نہ کریں, جو یکسانیت ہے اس کے بارے میں بات کریں. میں چاہوں تو ایک لمبی تقریر کر سکتا ہوں, ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. یہ میں چاہتا بھی نہیں ہوں اور کروں گا بھی نہیں, کیونکہ میں امن چاہتا ہوں. تو امن کی بنیاد ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے. اور یہ سمجھے کہ ہمارا ایشور ایک ہے, ہمارا پالنے والا ایک ہے, ہمارا خالق ایک ہے, اور اگر ہم ایک ہی خالق کی عبادت کریں اور اسی کو مانیں تو یہ دھرم کی بنیاد پر فساد بالکل مٹ جائیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ اور اسلام کو پڑھے, مسلمان ہندو دھرم کو پڑھے, ایک دوسرے کو سمجھے اور کم از کم یکسانیت پہ عمل کرے. جو اختلافی باتیں ہیں اس کے بارے میں کل ڈسکس کر سکتے, آج کم از کم یکسانیت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنگے فساد بند ہوں گے اور یہ قتل ایک دوسرے کا دھرم کی بنیاد پر بند ہو جائیں گا. اچھا, میرے لیے میں بتا دوں کہ میں ہندو مسلم میں بھید نہیں رکھتا ہوں, اور میں کئی مسلم یتیم خانے پورے انڈیا میں وہاں ڈونیشن دیا ہے. میں زکوٰۃ تو نہیں بولے گا کیونکہ میں مسلم نہیں ہے, تو میں بھید نہیں کرتا ہوں, سمجھا. ماشاءاللہ مہیش بھائی, وہی تو میں کہتا ہوں, اگر باقی ہندو بھی آپ کی طرح اسلام کو جانے اور سمجھے تو انشاءاللہ یہ نفرت مٹ جائیں گی اور ہم ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہندو جو ہے پتھر, پہاڑ, پانی, ان سب کی جو عبادت کرتے ہیں, میرے انداز سے اس میں تھوڑی سی غلط فہمی ہے. آج سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ جو سالڈ میٹر ہے اٹ از اے فارم آف انرجی, اور وہ انرجی کو ہم نے خدا یا مطلب ان سب چیزوں کے بیچ میں جو انرجی ہے وہی اللہ تعالیٰ, خدا, جس نام سے بھی ہم پکار رہے ہیں, ہم اس انرجی جس نے ان سب کو پیدا کیا, جو آپ کے بیچ میں سے بول رہی ہے, جو میرے بیچ میں سے سن رہی ہے, جو اب میرے اندر سے بول رہی ہے اور ان سب کے بیچ میں سے سن رہی ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. وہی بول رہا ہے, وہی سن رہا ہے, اور اسی کے کہنے کے مطابق ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو جو پتھر کی مورتی کی پوجا کر رہے ہیں وہ پتھر کے اندر نور کو دیکھتے ہیں اور اس نور کی پوجا کرتے ہیں, جسے کہا ہے, کبیر نے کہا ہے کہ اول اللہ نور اپایا قدرت تے کے سب بندے, ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے کون مندے. تو اس نور کو جس نے جہاں دیکھا, جب ایک ہندو کسی کو نمستے کرتا ہے تو وہ انسان کو نہیں کر رہا, وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے پرماتما کو دیکھ کے کہتا ہے کہ نمستے, میں تمہارے آگے جھکتا ہوں, اور وہ جواب میں دیتا ہے کہ نمستے. جیسے ہم اسلام میں کہتے ہیں کہ سلام علیکم, ہم سلامتی چاہتے ہیں, اور جواب دیتے ہیں کہ وعلیکم السلام. تو میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ نور جب ہم سب میں دیکھنا چالو کر دیں گے تو اس کے بعد کسی بھائی چارے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. کیونکہ پہلی جو ہندو کی پوجا ہے اس میں کہتے ہیں کہ انترکشا ہے شانتی ہی, ونسپتا ہے شانتی ہی, سروے بھونتو سکھینا سروے سنتو نرامیا. مطلب انترکش میں تارے بھی شانت ہوں, جنگلوں میں ونسپتیاں شانت ہوں, سبھی لوگ شانت ہوں, سبھی لوگ سکھی ہوں. یہ پرارتھنا, یہ ایک ہندو دھرم کی بنیاد ہے, اور ہر دھرم کی, اسلام کی, ہندو دھرم کی, سکھزم کی,
सभी ने हर एक की भलाई और हर एक की शांति, हर एक के भाईचारे की बात की है। अगर इसमें कुछ आपको गैर वाजिब लगे तो मुझे नहीं भाई साहब अवतार सिंह, आपने बहुत अहम सवाल किया और एक बेहतरीन सवाल किया, और इस सवाल के ज़रिए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, और आपके साथ जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धर्म ने हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूछते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी है, आपके इसमें एनर्जी, मेरे इसमें, मैं एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। लेकिन ये कहना कि ये एनर्जी अल्लाह है, ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखा है ना वेद में लिखा है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलत फहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक इट, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवन अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज, आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज़्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो, पैसे ज़्यादा कमाने का। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज़्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो। आप उससे सहमत हैं? आप बोलेंगे ज़्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलत फहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं, और हम क्या कर रहे, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते, जब लिखा हुआ है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूँ, रोज़ 10,000 रुपये भेजता हूँ, उसको पता नहीं जाकिर के साथ क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज़ सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता जाकिर शुक्रिया, काफ़ी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया। मुझे फर्क पड़े ना पड़े, वो तो बेवकूफ़ बन रहा है ना, कैसा बेवकूफ़ इंसान है। मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु, जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फ़र्क पड़ा, मैं बोलूँगा क्या बेवकूफ़ इंसान है, क्या बेवकूफ़ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करें, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। कहाँ नहीं लिखा एनर्जी इज गॉड? आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का लफ्ज़ किधर से आता है आपको शायद पता होगा। नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूँ, मैं आपकी इबादत करता हूँ।
बराबर। इदम नम में आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूँ। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो। मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम, मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ये नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की इजाज करते हैं, इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करे, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे, हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा अवतार सिंह अस्सलामु अलैकुम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप मुझे बोलो, इससे भाईचारा ज़्यादा बढ़ेगा या कहने से भाई मैं आपको ईश्वर मानता हूं और फिर आपकी बात नहीं मानूं मैं? फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराब पीने चलो, चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे, तो मैं क्या बोलूँगा? अरे मेरे भगवान मुझे बुला रहा है। तो ये कहना अस्सलामु अलैकुम मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये इंसान के ऊपर सलामती हो। अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, बुरा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है। तो इस तरीके से इस्लाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, ना इट इज़ हिपोक्रेसी, इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ भाईचारा। और कुरान में कहा गया है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में 86, वह इज़ा हुई तुम, मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उससे अच्छा सलाम दो, कम से कम उस जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब रखता है। मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूँगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, और बेहतरीन होना चाहिए या कम से कम यकसा। इस आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज वही है लेकिन दिल से आ रहा है वालेकुम अस्सलाम, इसमें भी जज्बा ज़्यादा है, ये भी बेहतरीन है। तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बेहतरीन सलाम दो, या उससे बेहतर ना कर सको, कोई कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कम से कम उतना दो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तालीमात है कुरान में, इससे भाईचारा बढ़ता है। तो गलत तरीके से इबादत करना जो वेद के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, ग्रंथ के खिलाफ है, वो करने से भाईचारा नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। तो इसीलिए हम ये जाने ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है। मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना, आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल, मैं नीली गोली खाऊंगा। अरे वो डॉक्टर है, वो जानता है। तो इसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक खुदा है, उसकी बात के ऊपर अमल करना। इसीलिए जो इंसान खुदा की बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं इस्लाम, मतलब सबमिट, ही इज कॉल्ड एज अ मुस्लिम। तो जो कोई अल्लाह के मुताबिक चलता है उसे कहते हैं पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू गॉड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। My question is, who wrote the Quran and Bible? Who is the author? And please explain. बहन एक अच्छा सवाल पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द कुरान, हु इज द ऑथर ऑफ द बाइबल। कुरान को किसने लिखा, बाइबल को किसने लिखा? कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
کئی وحی اور کتابیں نازل کی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے, وہ ہے توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ وحی ہے, وہ کتاب ہے جو خدا نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب ہے, وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام, جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم پہ نازل کی. اور قرآن خدا اللہ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. یہ 4 کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں نام سے آتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی, لیکن نام سے صرف 4 ہے. تو قرآن مجید کا آتھر از گاڈ, دا آتھر آف قرآن از گاڈ. اور اس کے اوپر میں تقریر کی تھی پہلے پیس کانفرنس میں, از دا قرآن گاڈز ورڈ, سب سے پہلا کانفرنس. تو اس قرآن کا لیکھک, آتھر خدا ہے, اللہ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ 4 آسمانی کتاب, 4 وحی کا ذکر آتا ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. جہاں تک کہ بائبل کا سوال ہے, بائبل جو ہے آج جو کرسچن لوگ پڑھتے ہیں, کرسچن اسکالرس کے حساب سے اس کے اندر ملاوٹ ہے, اس میں کنکاکشن ہے, فیبریکیشن ہے, انٹرپولیشن ہے. اسی لیے وہ انجیل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا وہ یہ بائبل نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ چند الفاظ اس بائبل میں محفوظ ہے, لیکن پورے طور پہ یہ بائبل ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا کا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے. اس میں ملاوٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ اللہ کے کلمات ہو, اس کے اندر خدا کے کلمات کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود جو کہا وہ بھی ہے, جو ہسٹورینز نے کہا وہ بھی ہے. اس میں کتنی غلط چیز لکھی گئی ہے. اگر آپ بائبل کو غور سے پڑھیں گے تو کئی ورسز, کئی چیپٹرز مجھے برا لگتا ہے کہنے کے لیے پورنوگرافی میں شامل ہوں گے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پورنوگرافی کا پورشن خدا نے نازل کیا. اسی لیے بائبل محفوظ نہیں ہے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو وہی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی انجیل, اسے ہم مانتے خدا کا کلام. لیکن یہ بائبل جو آج ان کے پاس ہے وہ خدا کا کلام نہیں, مکسچر ہے. لیکن کیونکہ قرآن آخری کلام ہے اللہ کا, اور ہم اسے کہتے ہیں فرقان, فرق حق اور باطل کے درمیان جاننے کے لیے جو چیز بائبل میں لکھی ہے, جو قرآن سے ملتی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ وہ پورشن, وہ چیز بائبل کا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے, لیکن باقی چیز ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا کلام ہے. اٹ از اے مکسچر. ہوپ that answers the question. My name is Neelam. I am a teacher by profession. I want to ask that I have read some books in which I get references of Bukhari, Tirmidhi, Ahmad and Muslim and so on. I just want to know, are these references authentic? And if not, then which other books should be referred for more information about particular surahs? Thank you. بہن نے سوال کیا ہے کہ ان نے کتاب پڑھی, اس کے اندر بخاری کا حوالہ دیا گیا, مسلم کا, احمد کا, ترمذی کا. وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ کتابیں اوتھینٹک ہے یا نہیں, کہ وہ صحیح ہے کیا نہیں. آپ نے کون سی کتاب پڑھی مجھے پتہ نہیں, تو وہ کتاب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر آپ کا سوال ہے کہ بخاری, مسلم, احمد, ترمذی صحیح ہے کیا نہیں, ہم قرآن میں مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں مانتے ہیں. حدیث کیونکہ 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. حدیث 3 قسم کے ہوتے ہیں, صحیح, ضعیف اور موضوع. صحیح مطلب پختہ, اوتھینٹک. ضعیف مطلب ویک, مطلب کمزور. موضوع مطلب گڑی ہوئی, کنکاکٹڈ. جہاں تک کہ صحیح مسلم اور بخاری کا سوال ہے, یہ دونوں کتابیں صحیح مسلم اور بخاری, ان میں سے 100% جتنے بھی حدیثیں ہیں الحمدللہ صحیح ہے, دے اوتھینٹک. باقی جو کتابیں ہیں سیاستہ یا کتب الستہ کے, ترمذی, سنن ابو داؤد, ابن ماجہ اور سنن نسائی, یہ 4 جو کتابیں ہیں
कुतुब सित्ता के, इनमें से अक्सर हदीस सही है, लेकिन चंद हदीस इसमें ज़ईफ़ है। इनके बारे में एक बहुत बड़े आलिम है शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहीमुल्लाह, उनने इन पे तहकीक की और 2 अलग जिल्द बनाए, सही अबू दाऊद, ज़ईफ़ अबू दाऊद, सही तिरमिज़ी, ज़ईफ़ तिरमिज़ी, सही सुनन निसाई, ज़ईफ़ सुनन निसाई, इस तरीके से तकसीम किया। ये चारों जो किताबें हैं अक्सर में से हदीस सही है, लेकिन कुछ ज़ईफ़ हदीस भी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई हवाला दिया बुखारी का या मुस्लिम का, आप आंख बंद करके समझ सकते हैं ये सही है। लेकिन अगर कोई हवाला दे रहा है अबू दाऊद, तिरमिज़ी का, सुनन निसाई का, इब्न माजा का, आप सोच सकते अक्सर सही होंगे। लेकिन अगर आपको शक है तो आप नासिरुद्दीन अलबानी की किताब के बारे में तहकीक कर सकते और पता लगेगा कि इनमें से चंद हदीसें ज़ईफ़ है, और उसके बाद आपको पता लगेगा क्या ये सही है कि नहीं। तो कुरान मजीद के बाद जो किताब है जो मुसलमान कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सही है, वो बुखारी है, सही बुखारी है, उसके बाद सही मुस्लिम है, और बाकी के 4 किताबों का मुताला करना चाहिए, उनमें से अक्सर हदीस सही है। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। आज हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं उसका टॉपिक यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम इंसानों तक सीमित रह गए। मेरा ऐसा कहना है कि हम इंसानों में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनकी कुछ फीलिंग्स या जिनको जानवरों के बारे में भी थोड़ी फीलिंग्स हैं, और अगर आप उन्हें हर्ट करते हैं तो ये उस इंसान के रिलीजन के प्रति जाना है। तो मेरा ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का माध्यम है, ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें और इसके थ्रू हम यूनाइट हो जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इंसान की तरह फीलिंग्स हैं, वो हमें सज़ा देता है, हमें रिवॉर्ड करता है, पर हमारे अलावा इस यूनिवर्स में, मैं उस वर्ड पे स्ट्रेस करूँगा, यूनिवर्स में जानवर भी हैं जिनका काम इस भगवान के बिना चल रहा है, जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ना वो कुरान पढ़ते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं, वो भी जीवित हैं, हम भी जीवित हैं। हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार्ट हैं, पर वो भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। तो इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड में उनके प्रति हमारी भावनाएं के बारे में कुछ जिक्र, और मैं जानना चाहूँगा कि क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को वर्शिप नहीं करते। जैसा कि जुडाइज़म में कहा गया है कि आई एम अ जेलस गॉड, और एक जेलस एक ऐसा इमोशन नहीं है जिसे हम पूज सकें मेरे हिसाब से। पर अगर हम पैंथीज़म को एक सॉल्यूशन माने तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रही है, पेड़ हमेशा रहे हैं, ये यूनिवर्स हमेशा रहा है, और जबकि धारणाएं, डेफिनेशंस भगवान की हमेशा बदलती रही हैं। तो अगर हम गॉड को कांस्टेंट के रूप में देखना चाहते हैं और इसे एक माध्यम बनाना चाहते हैं आपसी भाईचारे का, आलमी भाईचारे का, तो क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है? भाई साहब ने सवाल पूछा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम सिर्फ इंसानों तक महदूद रह गए हैं, क्या जानवर में जान नहीं है? और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताकि आलमी भाईचारा रहे, लेकिन क्या पैंथीज़म इसका सल्यूशन नहीं है कि भगवान को हम दूसरे रूप में देखें? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला एक हिस्सा है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिर्फ महदूद इंसानों तक क्यों, जानवर पेड़ पौधों को क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, क्या पैंथीज़म इसका सल्यूशन नहीं है? पहले सवाल का जवाब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीज़ों को क्यों नहीं लेते? अगर लेंगे तो जीना ही मुमकिन नहीं है। अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीज़ों को, हम आलमी भाईचारे में लेंगे, तो आपको यहाँ खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है 5 मिनट तक के। क्यों? मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। भाईचारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का कत्ल मत करो, उसूल है कि नहीं? ठीक है, आप सांस ले रहे, अभी सांस ले रहे ना, आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का कत्ल कर रहे हैं आप कैसे भाई? ये लाखों लोग का कत्ल कर रहे जीने के लिए, ये कैसा भाईचारा है? तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन जरा हम बराबर तौर से समझ ले, फिर हम डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप कहें कि हर जीवित चीज मेरे भाई है, तो आप भाईचारे के खिलाफ
کوئی بھائی چارہ میں یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا قتل کرو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. کبھی بھی اسلام میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دوسروں کو دباؤ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے. اور میں اللہ کے رسول کی ایک مثال دوں گا آپ کو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ جب دیکھتے ہیں ایک کھجور کا درخت, پام ٹری, وہ ایک مومن کی مثال ہے, مسلم کی مثال ہے, تو صحابہ سوچتے اس کا کیا مطلب, کیوں ایک کھجور کا درخت, پام ٹری کو مسلم کہہ رہے, سمجھ میں نہیں ان کو. آج ہم جانتے ہیں اس ٹائم اللہ کے رسول نے کہا کوئی بھی پیڑ پودے جب بھی بڑھتے اوپر وہ کیا کرتے ہیں, آجو باجو پیڑ کو ہٹاتے ہیں پھر ہی بڑھتے ہیں, نیچے جاتے ہیں اپنے پودوں کو, روٹس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے میونسپیلٹی کریکس کو توڑتی ہے, مضبوط کرے, کیوں, وہ پیڑ بڑھتا ہے تو کریک ہو جاتا ہے, پھر سے ٹائل لگاتے. جتنا پودا بڑھتا ہے, جتنا پیڑ بڑھتا ہے اتنا آجو باجو نقصان کرتا ہے. ایک واحد درخت ہے پام ٹری جو جتنا اونچا جاتا ہے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچے, سیدھا جاتا ہے. باقی لوگ یہاں جاتے وہاں جاتے, اس کے گھر میں گھستے اس کے گھر میں گھستے, اوپر جاتے سیدھا, کسی کو تکلیف نہیں دیتے, نیچے بھی جاتے سیدھا, آجو باجو گھومتے نہیں. اگر آپ اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے دوسروں کو دبائیں گے یہ مسلم نہیں. تو اگر میں مانوں آپ کی بات کو کہ ہر جیوت انسان کو بھائی چارہ کروں تو مجھے جینے کا حق نہیں, کسی کو جینے کا حق نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے جیوت لوگ کو تکلیف پہنچائیں جان بوجھ کے. اسی لیے اسلام میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیے عرب دیشوں میں, عرب ممالک میں, تو لوگ نے کہا یہ کیسا انسان ہے. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اونٹ کے اوپر زیادہ وزن مت ڈالو, حرام ہے, گھوڑے کو زیادہ تکلیف مت دو, تو لوگ کہنے لگے یہ تو ابھی انسانوں کی حقوق کی بات کر رہا تھا, ابھی جانوروں کی حقوق کی بات کر رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے جب ایک شخص آگ اگاتا, آگ کو بجھاؤ, کیوں, ادھر چیٹیاں مر رہے ہیں. اس کا مطلب جان بوجھ کے کوئی بھی جیوت چیز کو مارنا حرام ہے, صرف انجانے میں اجازت ہے یا جس کی اجازت خدا نے آپ کو دی ہے, جس کی اجازت دی ہے خدا نے. مثال کے طور پہ منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 شلوکا نمبر 31 میں لکھا ہے کہ خدا نے کچھ جانوروں کو بنائے کھانے کے لیے اور کس کو خوراک بننے کے لیے, سم ٹو بی ایٹن سم ٹو ایٹ. اگر وہ کھانے والا جانور دوسرے جانور کو کھاتا ہے جس کو خوراک کے لیے بنایا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 شلوک نمبر 30 میں اگر آپ اس جانور کا قتل کرتے جو کھانے کے لیے بنایا گیا تو آپ گناہ نہیں کر رہے. منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 شلوکا نمبر 39 میں سیکریفائسل اینیمل, جو اینیمل قربانی کے لیے بنائے گئے اس کی قربانی دینا گناہ نہیں ہے. میں کیوں ہندو دھرم سے کہہ رہا ہوں, مسلم سے بھی کہہ سکتا ہوں, بہت سے حوالے. اس کا مطلب ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر انجانے میں چلتے چلتے چیٹی مر گئی تو آپ باہر چلے نہیں سکیں گے, آپ سانس لیں گے جرم, تو اللہ تعالیٰ نے جرم کو پیدا کیا ہے مرنے کے لیے عام طور پہ, تو آپ گنہگار نہیں. معلوم کچھ جین لوگ ماسک پہنتے تو بھی مرتے, پانی کو ابالتے, ابالنے سے مار رہے, ابالنے پانی پی کے فائدہ کیا, اندر مارنے کے بدلے باہر مار رہے, کیا فائدہ, یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے کوئی جانور کو. اور ایک مثال دوں گا, ہمارے خطیب جمعہ نماز پڑھائے تھے کل ڈاکٹر عثمان, ان نے اپنے خطبے میں مثال دی تھی. کیا ایک عورت تھی جو بہت بے حیا تھی, کیا کہیں گے, جو عام طور پہ لوگوں کی زینت تھی. میں لفظ اردو ذرا میری کمزور ہے, میں کسی کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا, انگلش میں کہیں گے ناٹ وتھ گڈ کیریکٹر, بازاری عورت. ذرا میں ایسے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کسی کو چوٹ پہنچے. تو بازاری عورت تھی جو بہت گناہ کرتی تھی, لیکن ایک وقت ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ کے رسول فرماتے صرف وہ ایک اچھے عمل کی وجہ سے خدا نے اسے جنت میں ڈالا. بازاری عورت
غلط کام کرتی ہے, زنا کرتی ہے. ایک عمل کیا کی, ایک کتے کو پانی دی, انسان کو نہیں کتے کو, اور اللہ اسے جنت میں ڈالتا ہے. دوسری طرف ایک اچھی عورت, نیک عورت, لیکن ایک بلی کو بند کرتی ہے, چین کر کے رکھتی ہے, اس کی آزادی کو قید کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالتا ہے, نرک میں ڈالتا ہے. اسے کہتے ہیں جانوروں کے حقوق. مطلب جانوروں کے بھی حقوق اسلام میں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے کہ چڑیا کی جان بھی مت لو بنا وجہ. چڑیا, اسپیرو, آپ پڑھیں گے قرآن میں اور حدیث میں کئی اس کے پر لیکچر. تو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ جیوت چیز کا ہمیں احترام کرنا چاہیے, اس کے رول ریگولیشن ہے. بولیں گے سب جیوت چیز میرے بھائی ہے, نہیں بھائی, سب بھائی نہیں ہیں. ابھی کچھ لوگ اتنا کرتے, کتے کے پیچھے ہر مہینے لاکھ روپیہ خرچہ کرتے. ارے غریب لوگ مر رہے, لاکھ روپے سے 10 گھر ہر مہینے لاکھ روپیہ اپنے پوڈل کے اوپر ڈالتے ہیں. لاکھ روپے سے کم از کم 10 گھر تو چلیں گے نا مہینے, 20 گھر چلیں گے بمبئی میں, ہاں کہ نہیں. وہ 20 گھر کو سنبھالو نا, ایک پوڈل کو سنبھال رہے. یہ کدھر کا اسلام ہے؟ ٹھیک ہے جانور کی قدر کرو, اتنا قدر مت کرو کہ اس کے ہاتھ میں چین ڈالو سونے کی, یہ کرو, یہ کھانا لے کے آؤ. کھانا لے کے آتے لاکھ روپے کا, آپ سمجھ رہے نا. تو اتنا مت اسراف کرو. اسلام کے اندر سکھایا گیا ہے کہ بھائی چارہ جو میں نے ذکر کیا, بٹ جانوروں کو بھی دیکھو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, بنا وجہ کسی جانور کا قتل مت کرو. یہ آپ کا سوال تھا. آپ کا دوسرا سوال اس کے اندر جواب ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ پینتھیزم, سب کو خدا ماننا اس کا جواب ہے. اس کا جواب میں کہا تھا, ہمارے بھائی جو اوتار سنگھ تھے نا, اس نے کہا تھا پینتھیزم, سب کچھ خدا ہے, سب کچھ خدا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, مطلب اگر آپ سب کو خدا مانتے, چور کو بھی خدا مانتے, ڈاکو کو بھی خدا مانتے, خدا کا مطلب اس کا کہنا ماننا, برابر کہ نہیں, اس کی عزت کرنا, اس کی عبادت کرنا, وہ جو کہتا ہے اس کی بات ماننا. تو آپ اگر وہ چور کو خدا بولیں گے, وہ بولیں گے چوری کو, تو آپ چوری کرنا شروع کریں گے. وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والا کہیں گے آپ سے, آپ کو خدا بولیں گے, چل میں بلاತ್ಕಾರ کر, آپ کریں گے, کریں گے. تو اسی طرح یہ ان لاجیکل ہے. خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. اور یہ جو فلسفی ہے, یہ فلسفی جو آپ بول رہے کدھر سے آئی, اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. کیا کہتے ہیں؟ اینتھروپومورفزم. مطلب گاڈ نے ہر چیز کی شکل حاصل کی, اور اس کے اندر ایک فلسفی ہے کہ خدا اتنا پاک, اتنا نیک, وہ جانتا نہیں کہ کس طریقے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ اینتھروپومورفزم جو فلسفی ہے, خدا الگ الگ چیز میں شامل ہوتے ہیں. اور کئی مذہب اسلام کے علاوہ, کوئی مذہب کہتا ہے کہ خدا ایک بار انسان کا روپ حاصل کیا, کچھ مذہب کہتے ہیں انیک بار. اور ان کی لاجک ہے کہ خدا اتنا پاک, اتنا نیک, اتنا مہان, اسے پتہ نہیں انسان کی تکلیف کیا ہے, انسان کو کس چیز کا برا لگتا ہے. اتنا نیک, اتنے پاک, انسان کو درد کیسا ہوتا ہے, انسان کو تکلیف کیسا ہوتی. تو یہ خدا جو نیک اور پاک ہے, جاننے کے لیے انسان کے اصول کیا ہونا چاہیے, وہ انسان کا روپ دھارن کرتے. یہ فلسفی ہے اینتھروپومورفزم کی. اوپر سے لگتا ہے بہت لاجیکل ہے, خدا اتنا نیک, اتنا پاک, اتنا دیالو, وہ جانتا نہیں بیچارے انسانوں کی کیا تکلیف ہے, کیا مجبوری ہے, کیا مشکلات ہے. تو انسان کا روپ دھارن کیا لکھنے کے لیے, کیا انسان کے لیے اچھا ہے برا ہے. اوپر سے دیکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن تحقیق کریں گے منطق سے تو ایک دم ہی غلط. مثال کے طور پہ اگر میں نے ایک DVD پلیئر بنایا, DVD پلیئر, کیا مجھے ضروری ہے کہ میں DVD پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے DVD پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ ضروری ہے نہیں. میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا کہ DVD پلیئر کو پلے کرنے کے لیے DVD ڈالو, پلے کا بٹن دباؤ, اسکپ کرنے کا اسکپ کا بٹن دباؤ, اسٹاپ کرنے کا اسٹاپ کا بٹن دباؤ. پانی میں مت ڈالو, خراب ہو جائے گا. اوپر سے مت پھینکو, خراب ہو جائے گا. مجھے DVD پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا ہمارا خالق ہے, ہمارا بنانے والا ہے, ہمارا پیدا کرنے والا ہے, اس کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ انسٹرکشن مینیول لکھتا ہے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, کیسا عبادت کرنا چاہیے. اور اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینیول ہے
कुरान। इस ईश्वर, इस भगवान, इस अल्लाह, इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है कुरान। इस कुरान मजीद में लिखा है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से जानवर से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से भाईचारा बढ़ना चाहिए, किस तरीके से गरीबों की मदद करना चाहिए, सब लिखा है इसमें। खुदा को खुद इंसान बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। तो इसीलिए ये पैंथीइज्म फिलॉसफी इज टोटली रॉन्ग, और वेद में किधर नहीं लिखा है। आप जाएंगे दूसरी किताबों में लिखा है, आप अगर देखेंगे मेरी कैसेट हिंदुइज्म एंड इस्लाम पे, लेकिन वो किताबें वेद से ऊंची नहीं है। वेद में सिर्फ लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक कम सत्य विप्रा बहुधा वेदांते, खुदा एक है, उसको नाम इरादा दे सकते हैं आप, लेकिन खुदा एक है, उसकी सिफत आप बयान कर सकते हैं, और वो एक खुदा है न तस्य प्रतिमास्ति, उसका कोई अक्स नहीं है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई स्टैच्यू है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? आप ज़रा आपका सवाल फिर से दोहराएंगे। सर, जानना ये चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई है, इसके संस्थापक कौन थे? बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी हैं। इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस ज़मीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इस्लाम है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी नहीं है, इसके फाउंडर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है। तो ये धर्म इंसान जब से जन्म लिए उसके पहले से है। इसको बनाया किसने? अल्लाह ने, खुदा ने। अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ एक ही सही दीन है, वो है इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अगर कोई दूसरा मज़हब इस्लाम के अलावा इख्तियार करता है वो आखिरत में खसारे में है, और खुदा बिल्कुल इसको नहीं मानेगा। तो सिर्फ अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, खुदा ने एक ही दीन भेजा, वो है इस्लाम। तो जितने पैगंबर आए, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगंबरों ने एक ही मज़हब सिखाया, वो है इस्लाम। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है पीस। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज़ सिल्म से, जिसके मानी है कि अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानने के बाद, इसे कहते हैं इस्लाम, और जो इस पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। जैसे कि आपने साइंटिफिकली आप प्रूव करा कि आपने साइंटिफिकली हवाला दे रहे हैं अपने उत्तरों का, आप उत्तर दे रहे हैं साइंटिफिकली हवाला देकर, मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी। ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूँ, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में। एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है। आप समझे ना? किताब के 2 मानी होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूँ किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है। इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पे, यानी वही के ज़रिए। वी बिलीव इन रेवलेशन। सो अल्लाह ने वही के ज़रिए नाजिल की अपने पैगंबरों पे। अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है। आप समझे ना?
مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا, غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا, اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے آئے رہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کے امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ای میل ہے, فیکس ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے, یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن, ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچائے. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا, جب دہراتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ, اپنے ساتھیوں کو, آؤ لکھو اقرا, تو لکھتے تھے. دوہراؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے. لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دوہراؤ, اور وہ سنتے تھے, ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے دھیرے 22 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی فرق میں لکھ کے بھیجا, یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے طور پر بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئی. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 22 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے, صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے, صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ. لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں, بیسٹ از, عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے, مطلب not that he wrote it himself, he is the author. آپ سمجھ رہے نا, author means he is originator, Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. Hope that answers the question. Good evening, sir. This is Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I have gained certain knowledge about the Islam, every religion tells you if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know how can we eradicate that? بھائی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے, یہ سوال مہیش بھائی نے سب سے پہلے پوچھا تھا کہ ہر دھرم اگر کہتا ہے کہ دوسرے دھرم کو تکلیف مت دو, لیکن پھر بھی اتنا قتل ہوا دھرم کے نام پہ, کس طریقے سے اس کو ہم دور کر سکے. میں نے کہا کہ اکثر میرے حساب سے جتنے دنگے فساد ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار پولیٹیشین ہیں, اپنی ذاتی فائدے کے لیے دھرم کے نام پہ دنگے فساد کرتے ہیں. اسی لیے ہر ہندو, ہر مسلمان اگر اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے, یہ دنگے فساد دور ہو جائیں گے. جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. Is it because of certain misconceptions among people? بھائی صاحب نے پوچھے کہ کیوں غلط فہمی, اس کی وجہ سے بالکل صحیح. غلط فہمی اس لیے, اگر یہ غلط فہمی دور ہو جائیں گی اور ہم ایک دوسرے کے دھرم کو جانیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ سارے دھرم کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے, ایک ہی ایشور ہے, ایک ہی اللہ ہے, اور صرف اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے, اس کے علاوہ نہیں. انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا اور ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے اور یہ دنگے فساد قتل بند ہو جائیں گے. توریت, زبور اور انجیل. توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا, داؤد علیہ السلام پر یہ کون سا تو زبور, ہاں, اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا. تو ابھی یہ تینوں کیوں فارم میں نہیں ہے, مطلب ہے کیوں نہیں؟ قرآن ہے تو اس کو مکس اپ کر دیا لوگوں نے, اور اس کا فارم کیوں نہیں ہے ابھی؟ کیوں نہیں ہے وہ کتاب ابھی؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اللہ نے نازل کیا تورا, پھر زبور, پھر انجیل, اب یہ سب کیوں نہیں, صرف قرآن کیوں؟ بھائی صاحب جب بک کا ایڈیشن نکلتا ہے نا, فرسٹ ایڈیشن, سیکنڈ ایڈیشن, تھرڈ ایڈیشن, تو صرف لیٹسٹ ایڈیشن لگتے, پرانے ایڈیشن چھوڑ دیتے, کیونکہ جو مین ساری کتابوں میں, ساری وحی میں بنیادی بات وہی تھی, ایک خدا کو مانو, اس کی عبادت کرو, نہ اس کی کوئی پرتیما ہے نہ کوئی مورتی ہے. لیکن جو مائنر پوائنٹس تھے, کس طریقے سے نماز پڑھنا شاید تبدیلی ہوئی,
تھوڑا کھانے میں حلال تھا, کبھی حرام ہوا. یہ تھوڑی بہت بات بدلتے گئے کیونکہ لوگ نے اس کتاب میں ملاوٹ کی. جب وحی میں ملاوٹ آنے لگی تو اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا پھر سے اس کو صاف کر کے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ وقت ابھی صحیح وقت ہے, آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نہیں سب سے پہلے بھیجا, تو میں یہ جواب دوں گا اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسانیت اس وقت تیار نہیں تھی قرآن کو حاصل کرنے کے لیے. 1400 سال پہلے اللہ ہمارا خالق ہے, انہیں جب یقین ہوا کہ یہ وقت صحیح ہے نازل کرنے کے لیے, انہوں نے قرآن نازل کی. اور جب نازل کیا اس میں لکھا ہے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد کوئی بھی اس قرآن مجید میں ملاوٹ لا ہی نہیں سکتا ہے, آپ کتنی بھی کوشش کرو, کیونکہ آج کی تاریخ میں لاکھوں لوگ قرآن کو اپنے میموری میں اتار چکے ہیں. یہاں دنیا میں کئی حفاظ ہیں, لاکھوں حفاظ ہیں جو قرآن مجید کو اپنے دماغ سے پھر سے دہرا سکتے ہیں. دے نو دا قرآن بائی ہارٹ. کتنی بھی کوشش کرو آج کی تاریخ میں اگر آپ سارے قرآن مجید کو جلا بھی دیں گے نعوذ باللہ, پھر بھی ممکن نہیں کہ قرآن کو آپ ختم کر سکیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اسی لیے اس کے بعد کوئی بھی قرآن نہیں آنے والا, کوئی بھی نئی وحی نہیں آنے والی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آخری وحی کی حفاظت کریں گے, کیونکہ تا قیامت ہر انسان کے لیے ایک انسٹرکشن مینول موجود ہے. تھینک یو, آپ نے موقع دیا. ابھی میں نے سنا ہے کہ ہندوازم میں پرتیما کے ذریعے پوجا کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو میں نے بھی کچھ پڑھا ہے, سنا ہے, دیکھا بھی ہے, اور ہر دھرم کے اس میں جا کر میں نے ان کے ذریعے سے پوجا بھی کیا ہے. سکھزم, بدھزم, ہندوازم اور کرسچینٹی میں بھی دیکھتا ہوں. سبھی میں پرماتما, کوئی بولتا ہے پرماتما ایک ہے, کوئی بولتا ہے پرمیشور, کوئی بولتا ہے اللہ, یہ سب ناموں کے ہے. لیکن اگر اپنے دل سے اگر دنیا میں دیکھے سمجھے تو پرمیشور ایک ہی ہے. ابھی پرتیما کے ذریعے ہندوازم میں ایک ہی پرمیشور کو دیکھا جاتا ہے. وہ پرتیما کو پرمیشور نہیں مانتے, اس کے ذریعے وہ پرمیشور پیرامہ ایٹمک فورس کا وہ عبادت کرتے ہیں, ان کی پوجا کرتے ہیں, ارداس کرتے ہیں. کوئی پوجا بولتا ہے, ارداس بولتا ہے. دیر ڈفرینٹ تھنگس فار ڈفرینٹ مائنڈ. تو میں تو سمجھو بائی برتھ ہندو ہوں, لیکن مجھے روچی پرمیشور, اللہ, جیزس کرائسٹ, یہ جو نام ہے ایک بڑی مہان شکتی کے ذریعے میں وشواس رکھتا ہوں. ان سب کپڑوں میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں, کچھ نہیں. میں پرمیشور کو مانتا ہوں, اللہ کو مانتا ہوں, جیزس کو مانتا ہوں, بدھسٹ کو مانتا ہوں, دا ہول تھنگ. میرا دھرم کیا ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا دھرم کیا ہے؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں بائی برتھ آئی ایم اے ہندو, میں پیدائشی ہندو ہوں, لیکن میں نے کرسچینٹی پڑھی, بدھزم پڑھا, اور کہا کہ میں کرسچن میں جا کے پریئر کیا ہوں اور بدھسٹ میں جا کے کیا ہوں. میرے سننے میں یہ نہ ہے کہ اسلام میں کیا ہوں. نہیں, میں آپ نے کہا نہیں, بولا میری جیب میں بھی ہے, جیب میں بھی ہے, دل میں بھی ہے, دل میں بھی. اسلام دل میں بھی ہے. بھائی صاحب ہر مذہب کے وہاں گئے, وہ پوچھنا چاہتے کہ میرا دھرم کیا ہے, میرا دھرم کیا ہے. اس کے پہلے انہیں دو چیز کہا کہ ہم ایشور کو پرتیما کے ذریعے پوچھتے ہیں, اور کہا کہ کئی نام ہے, ایشور, پرماتما, گاڈ, اللہ. پھر کہا میرا دھرم کیا ہے. 3 بھاگ ہے سوال کے. پہلی بات میں نے کہا کہ یہ پرتیما کے ذریعے عبادت کرنا کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہے. آپ اپنا خود کا دھرم بنائیں گے. آپ کا نام کیا ہے بھائی صاحب؟ شیواجی. پورا نام کیا ہے؟ شیواجی سکھدیو وارولے. شیواجی وارولے. ہاں, شیواجی وارولے. تو ہمیں اس طریقے سے عبادت جس طریقے سے دھارمک کتابوں میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے کہ سے عبادت کرو, سجدہ کرو. ہندوازم میں بھی لکھا ہے دنڈ نمسکار, پتہ ہے دنڈ نمسکار. اس میں کہا ششٹانگ. ششٹانگ پتہ ہے؟ ششٹانگ مطلب 8 انگ آپ کے حصے کے زمین پہ لگنا چاہیے. 8 انگ, 8 حصے آپ کے انگ کے زمین پہ لگنا چاہیے. 8 انگ, ماتھا, ناک, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے,
और 2 पैर, अब मेरे 8 हो गए ना। सब मेरी तो एक ही टांग है, एक स्वर्ग में गई है, तो मैं साष्टांग कैसे कर सकता हूँ? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है, आम तौर पे अगर सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 101, 102, 103 में अगर आप तकलीफ में अगर खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ो, आप घोड़े पे भी पढ़ सकते, ऊँट पे भी पढ़ सकते, समझे ना। मिसाल के तौर पे उसका मतलब आप खड़े नहीं सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं तो लेट के। तो 8 नहीं 7 है ना, 7 नहीं तो 6 भी चलेगा, जितने उतने नमाज कबूल हो। लेकिन 8 है और 8 होके बोलेंगे मैं 7 करूंगा तो गलत है। 8 है तो 8 करना चाहिए, बैठ सकते हो तो बैठ के करो, आप समझे ना। अगर खड़े रह सकते तो खड़े रहना आपके लिए ज़रूरी है, मैं खड़े रह सकते फिर बोलूँगा बैठ के पढ़ो तो सही बात नहीं। तो उस तरीके से इबादत करना जिस तरीके से लिखा है कुरान में या वेद में। आप तहकीक करेंगे तो कुरान में लिखे है सुजूद के बारे में, सिजदा करना, हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है साष्टांग। बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल में भी लिखा है इन द बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 क्या इब्राहिम फेल ऑन द फेस एंड प्रेड टू गॉड। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में कि मोसेस एंड एरन वो धरती पे गिरे, ज़मीन पे गिरे और अपना माथा टेक के खुदा की इबादत की, फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में जोशुआ फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। जोशुआ ने मुंह के बल ज़मीन पे गिरा और खुदा की इबादत की। ईसा अलैहिस्सलाम, आप गॉस्पेल पढ़ेंगे ऑफ मैथ्यू में, टुक अ फ्यू स्टेप फॉरवर्ड इन गार्डन ऑफ गेथसेमनी, फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। गार्डन ऑफ गेथसेमनी पे मुंह के बल गिरे और खुदा की इबादत की। मैं पूछता हूँ, कोई भी खिलाड़ी या एक्रोबैट मुंह के बल अगर गिर सकता है, जिस तरीके से मुसलमान पढ़ते उससे बेहतर गिर नहीं सकता है। तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, धार्मिक किताबों का मुताला कीजिए। आप अपने खुद के तरीके से शुरू करेंगे तो ये गलत है, आप समझ रहे ना। आपका दूसरा सवाल, खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, कुरान में आए थे सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्लाह अब्दुर्रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना। कहो अल्लाह या रहमान, जो भी कहो लेकिन बेहतरीन नाम कहो, सही नाम कहो, क्योंकि अल्लाह के सबसे बेहतरीन और अच्छे ब्यूटीफुल नेम्स हैं। कुरान मजीद में कहा गया है कि आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो लेकिन सही नाम से पुकारो। और कुरान मजीद में अल्लाह के 99 नाम हैं, अल हकीम, रब, अर रहीम, हिकमत वाला, रहमत वाला, और सबसे ऊंचा नाम है अल्लाह। ये जो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह के सबसे बेहतरीन नाम है। सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 180 और सूरह हशर सूरा नंबर 56 आयत नंबर 24 में कहा गया है कि सबसे बेहतरीन नाम है अल्लाह ताला के। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये अरबी लफ्ज़ अल्लाह में मिलावट नहीं है, बाकी सब लफ्ज़ में मिलावट है। मिसाल के तौर पे गॉड लो, गॉड में एस ऐड करेंगे तो हो जाता है गॉड्स। कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अगर हम गॉड पे ऐड करते DESS हो जाता है गॉडेस, मुअन्नस खुदा, फीमेल गॉड। इस्लाम में ना मेल गॉड है ना फीमेल गॉड। अल्लाह क्या, कोई जिन्स नहीं। अगर मैं ऐड करता हूँ फादर, हो जाता है गॉड फादर, वो मेरा गार्डियन है, वो मेरा गॉड फादर है, वो मेरा देखभाल करने वाला है। इस्लाम में अल्लाह अब्बा या अल्लाह फादर जैसा कोई चीज़ नहीं। अगर मदर ऐड कर हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में कोई अल्लाह अम्मी अल्लाह मदर नहीं है। अगर मैं टिन प्रीफिक्स करता हूँ गॉड के आगे हो जाता है टिन गॉड, मतलब फेक गॉड, मतलब बनावटी खुदा। इस्लाम में कोई टिन अल्लाह नहीं है। इसीलिए मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज़ अल्लाह से पुकारना बेहतर समझते बनिस्बत गॉड। आप लोग परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, कुछ भी लो उसके मिलावट है। अगर मैं कहूँगा देव हो जाता है देवी, हो जाता है देवता, देव देवियाँ देवता, आप समझे, खुदा खुदाओ खुदादाद, सब में मिलावट है। इसीलिए मुसलमान पसंद करते अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से बुलाना। आपका आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल, आपका नाम क्या? आपने कहा शिवाजी क्या? शिवाजी वारुले। वारुले, आपका आखिरी सवाल, कि आप कौन सा धर्म फॉलो करते? आपका धर्म है शिवाजी वारुले का धर्म, शिवाजी वारुले का धर्म। ये सही धर्म नहीं है। आपको मानना चाहिए खुदा का धर्म,
اللہ کا دھرم اور وہ دھرم سب سے بہترین اس دھرم کے بارے میں لکھا ہے یہ کلام. میں نے کہا نا انسٹرکشن مینیول, یہ انسٹرکشن مینیول قرآن ہے جو خدا کا آخری کلام ہے, جس میں لکھا ہے کس طریقے سے انسان کو اپنی زندگی بسانا چاہیے, کس طریقے سے عبادت کرنا چاہیے اور کیا چیز کرنا چاہیے. میں خود کے اوپر فالو کرنے لگوں گا تو نیا دھرم ایجاد کروں گا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے, اس کا ترجمہ پڑھیے, انگریزی میں پڑھیے, ہندی میں پڑھیے, مراٹھی میں پڑھیے اور اس پہ عمل کیجئے. پھر میں کہوں گا آپ وہ دھرم مان رہے جو خدا کا دھرم ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو, اسلام نے ہمیں ایسے ایسے انمول نعمتیں دیے ہیں جن کا کوئی بھی ثانی نہیں, جن کا کوئی بھی بدل نہیں. اس کے علاوہ اسلام سے پہلے بھی بہت سارے جو ہے نا یعنی دین ادیان آتے گئے اور چلے گئے, مذاہب آتے گئے اور چلے گئے, آسمانی کتابیں آتے گئی اور چلی گئی. لیکن اسلام یہ ایسا مذہب ہے جو تا قیامت رہے گا. اور یہ میں اپنے جو ہے نا اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا, بلکہ دلیل کے ساتھ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ اسلام ہے. یعنی آپ صرف اور صرف اسلام کو ہی فالو کرو گے, اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے ان کی جو رسم و رواج تھے وہ مختلف تھی بہت زیادہ. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے جائز تھی ابھی جائز نہیں, اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے جائز نہیں تھی ابھی جو ہے نا اسلام میں وہ جائز ہے. ایسے بیش بہا انعامات اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے جو پہلے امت پر نہیں کی گئی تھی. مثال کے طور پر جو پہلی امتیں تھی ان کے لیے مسجدوں میں نماز ادا کرنا فرض ہوتا تھا, مسجد کے بغیر ان کی نماز ہرگز نہیں ہوتی تھی. اسی طرح اگر وہ لوگ جہاد کرتے اور جہاد میں جب مال غنیمت کو وہ لوگ اٹھاتے تو مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھی. مال غنیمت کے لیے یہ ہوتا تھا کہ وہ تمام مال غنیمت کو اٹھا کر ایک پہاڑ پر رکھ دیتے. اگر ان کی جہاد قبول ہوئی ہوتی تو اوپر سے آگ آ جاتی اور وہ آگ جو ہے نا ان تمام جو ہے نا یعنی ان تمام مال غنیمت کو تباہ و برباد کر دیتی. اسی طرح اگر پانی ان کے لیے ضروری ہوتا تھا وضو کے لیے. اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ پانی سے کریں گے, اگر پانی نہ ہو تو پھر وضو ان کا نہیں ہوتا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعم البدل کے طور پر تیمم کا حکم دیا. اگر پانی اویلیبل نہ ہو تو آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں اور تیمم سے ہی آپ جو ہے نا یعنی آپ وضو بنا سکتے ہیں. اسی طرح وضو جو ہے نا تیمم جو ہے نا وہ اس کا نعم البدل قرار پایا گیا. اسی طرح اسلام کے آنے سے وہ تمام رسمیں جو جہالت میں ہوا کرتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا انتہائی بزدلانہ فعل تھا لوگوں کا. معمولی تکرار پر لڑائی جھگڑے کرنا, ہزاروں سالوں تک دشمنیاں کرنا, یہ سب چیزیں ان کے لیے تھی اور ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کی جو زندگی تھی وہ اجیرن بن گئی. تو بھائیو دوستو, اسلام ایک ایسا مذہب آیا جو کہ افراط اور تفریط سے خالی, جن میں نہ زیادہ سختی اور نہ زیادہ نرمی, بلکہ ایک ایسا مذہب آیا کہ جس پر عمل کرنے سے آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کے احکامات جو ہے نا ایسے سمپل اور ایسے سادہ ہے کہ ہر کوئی ہر وقت ہر لمحے ہر دور میں اس پہ عمل کر سکتا ہے. اب یہ ویڈیو آپ نے دیکھا, اس میں جو سوال ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ چڑیا کے بچے کو بھی نہیں مارنا چاہیے ڈاکٹر ذاکر نائک سے. ڈاکٹر ذاکر نائک کون ہے, کیا ہے, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, اس کی ویڈیوز بھی آپ دیکھتے ہوں گے. تو جب ایک چڑیا کے بچے کو اسلام کہتا ہے کہ اب نہیں مارنا چاہیے تو پھر آپ گائے کو, بکری کو یا بینس کو کیوں آپ ذبح کرتے ہیں؟ اصل میں جو ہندو قوم ہوتی ہے وہ انتہائی متنفر اور انتہائی احمق لوگ ہوتے ہیں.
کیونکہ یہ وہ کام کرتے ہیں جو کہ ایک میں کہتا ہوں ایک سلیم و طبع انسان جس کی عقل سالم ہو تو وہ ان چیزوں کو کرنے میں نہایت ہی شرم اور حماقت محسوس کرتے ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر گائے کا پیشاب پینا، اب یہ ہمارے لیے بالکل ناپاک چیز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ پیشاب سے بچو کیونکہ عذاب قبر اس سے ہوتا ہے، یعنی عام عذاب قبر جو لوگوں کو ملتا ہے وہ اسی سے ہی ملتا ہے. تو اسی لیے اسلام آپ کو ہمیشہ اس بات کی طرف درس دیتا ہے کہ آپ کیا کریں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور وہ چیزیں جن سے اسلام نے آپ کو منع کیا ہے ان سے آپ بچ کے رہیں. تو یعنی جو پیشاب ہے یہ ہندو لوگ اس کو پیتے ہیں، اس کو عشروات کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے جانوروں کا گوشت ان لوگوں نے اپنے آپ پر حرام کیا ہوا ہے. ہم مسلمان کیوں گائے ذبح کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو جو ہے نا حکم دیا، یعنی یہ ہمارے لیے حلال ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. اسی طرح دوسری جگہ میں بھی تقریباً جو حلال چیزیں ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. تو پاک چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں حکم دیا اور ہمیں یہی حکم ہے کہ آپ پاک اور حلال چیزیں کھایا کریں. اسی طرح اسلام میں 2 عیدین ہیں، ایک کو عید الفطر کہتے ہیں، ایک کو عید الاضحیٰ. عید الفطر چھوٹی عید کو کہتے ہیں جو کہ مسلمان سال میں ایک دفعہ 30 روزے یا 29 روزوں کا اہتمام کرتا ہے اور پھر اسی روزوں کے جو ہے نا بدلے کے طور پر، یعنی اسی روزوں کے بدلے اور اسی روزے کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر سے نوازا ہے. تو عید الفطر چھوٹی عید کو کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ ایسا جو ہے نا بڑا عید جس کو کہتے ہیں، جس کو عید قربان بھی کہتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے. اس میں ہر وہ انسان جو صاحب استطاعت ہو، جو کہ صاحب نصاب ہو، اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے نا قربانی کو واجب کیا ہے. اور یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیا تھا قربانی. تو جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ پر بھی لازم کر دی گئی. اسی طرح راستے میں اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام لے جا رہے تھے اور راستے میں شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پتھر مارے. وہ عمل جس کو رمی کہتے ہیں وہ بھی ابھی یعنی اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند آئے، جو کہ اس امت پر فرض کر دی گئی. یعنی آپ جو ہے نا واجب ہے، ہر حاجی جو حج کے لیے جاتا ہے وہ شیطان کو ضرور کنکریاں مارتا ہے. تو بھائیو دوستو، یہ جو سنت ابراہیمی ہے یہ جو ہے نا ایک اہم فریضہ ہے اسلام میں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں برکت ڈالی ہے. آپ دیکھتے ہیں جانور سال میں ایک دفعہ بچہ دیتا ہے، حلال جانور جس طرح گائے ہو گئی، بکری ہو گئی، دمبا ہو گیا اور بھینس وغیرہ ہو گئی. لیکن جو مردار چیزیں ہیں جس طرح کتے ہیں یا اور بھی خنزیر وغیرہ ہے تو یہ سال میں کئی بچے دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں. لیکن کیا کوئی فائدہ؟ وہ ہر سال لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ایسا سلسلہ جو ہے نا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہر سال ماشاءاللہ سے مویشی منڈی میں بہت ہی زیادہ جانور آتے ہیں اور جو ہے نا مسلمان جو ہے نا قربانی کرتے ہیں. تو قربانی کے لیے نیت صاف ہونا ضروری ہے، اس لیے دکھاوے سے، ریاکاری سے جتنا ہو سکے پرہیز کیا جائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہرگز جو قربانی کا گوشت ہے اور جو خون ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تقوی اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے. وہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے. تو اگر آپ کی نیت صحیح قربانی کی ہو تو آپ کو صحیح قربانی کرنے کا جو ہے نا اجر ملے گا. لیکن اگر آپ ریاکاری، مقابلہ اور اس لیے جانور خریدتے ہیں کہ میں لوگوں میں بڑا نظر آ سکوں، لوگوں میں
اپنے آپ کو بڑا محسوس کرا سکوں تو یہ چیز آپ کو لے ڈوبے گی. اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اس سے اپنے آپ کو پرہیز کیا جائے. تو بھائیو دوستو یہاں پر جو ویڈیو میں سوال ہوا اس کا بہت زبردست طریقے سے جواب دیا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.